اور حضور نے جنت میں داخل ہونے کی جو ضمانتیں دیں اور طریقے بتلائے، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر تم یہ چیز لے کر رب کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ آؤ گے تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ وہ کیا چیز ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کرو تو بطیب خاطر زکوٰۃ ادا کرو، خوش دلی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرو، تو پھر یہ تمہاری جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کو مزید سمجھایا جا رہا ہے اور قیودات لگا کر ان کے نفس کی بھی اصلاح کی جا رہی ہے کہ جب تم زکوٰۃ دو تمہارے دل کے اندر شقاوت نہیں آنی چاہیے، دل کے اندر بخل نہیں آنا چاہیے، دل کے اندر سختی اور مال کی محبت نہیں آنی چاہیے۔ اب یہ تو وہ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں تو ان کی کیا سزا ہے اور ان کے لیے کیا وعیدیں ہیں؟ تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں واضح کہا کہ وہ سونا چاندی جسے وہ سنبھال کے رکھتے ہیں، قیامت کے دن آگ کے اندر ان کو تپایا جائے گا، اور وہی سونا چاندی پگھلا کر انسان کی پشت پر، اس کے پہلوؤں پر اور اس کی پیشانی پر لگایا جائے گا۔ اور یہ سب جہنم کے اندر جا کر نہیں ہوگا، یہ سب اس وقت ہوگا کہ جب لوگ میدان حشر کے اندر اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہوں گے اور یہ ایک کونے کے اندر زکوٰۃ نہ دینے کی سزا کھا رہا ہوگا۔ وہاں اب جو لوگ اپنے گائے، بھینس، بکری، اونٹ ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ تو جو زکوٰۃ نہیں دیتا سونا چاندی کی، مال کی، اس کی یہ سزا ہے کہ 50,000 سال کے برابر دن ہوگا میدان محشر کے اندر۔ اس میدان محشر میں 50,000 سال کے برابر دن کے اندر لوگ اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہوں گے اور یہ یہاں زکوٰۃ نہ دینے کی سزا بھگت رہا ہوگا۔ اور جو لوگ جانوروں میں زکوٰۃ نہیں دیتے تو قیامت والے دن ان کے جانور دیو ہیکل وجود رکھنے والے ہوں گے، وہ اپنے پاؤں کے ساتھ اس شخص کو کچلیں گے۔ یہاں لوگ اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہوں گے، یہاں یہ جانوروں کے پاؤں کے نیچے کچلا جاتا ہوگا، یہ ایک میدان کے اندر الٹا لٹایا گیا ہوگا، اور 50,000 سال کے برابر دن ہے جانور اس کو کچل رہے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ گزر گئے تو معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ گول دائرے کے اندر ہوں گے، آخری جانور کا پاؤں اٹھے گا تو پہلے جانور کا دوبارہ پاؤں اس کے اوپر آ جائے گا، یہ مرے گا نہیں، کچل کر تڑپتا رہے گا، مگر اس کو موت واقعہ نہیں ہوگی، اور یہ بھی 50,000 سال کے برابر دن کے اندر ہوتا رہے گا۔ لیکن جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو آپ مال کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اذا ادیت زکاۃ مالک فقد اذهبت عنک شرہ، جب تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ ہی محفوظ نہیں ہوتے بلکہ آپ کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، کہ اپنے اموال کو زکوٰۃ ادا کرنے سے حفاظتوں کا حصار عطا کرو۔ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، جب زکوٰۃ نہیں دیتا اور اس کا مال اور زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے تو اس کی جمع پونجی بھی ساری تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو لوگ روگردانی کرتے ہیں پھر فرمان مصطفیٰ سے، حکم خداوندی سے، جو مال کو بچاتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، پھر ان کا حشر یہ ہوگا کہ ان کے اوپر گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ گنجا سانپ کیا ہوتا ہے؟ جو زہریلا سانپ ہوتا ہے اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، جب زہر بڑھتا ہے اس کے اپنے بال اس کے سر کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، جب اس کا زہر اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اس کے اپنے زہر کے اثر کی وجہ سے اس کے سر سے بال جھڑ جاتے ہیں، اس قدر زہریلا ہو جاتا ہے کہ جب سانس لیتا ہے تو سامنے پڑی گھاس چل جاتی ہے۔ وہ سانپ، گنجا سانپ، وہ انسان کو باچھیوں سے پکڑ لے گا اور انسان کی باچھیوں سے اس کے جبڑے کو پکڑ کر کہے گا انا مالک و انا کنزک، اس کے جبڑے کو انسان کے پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں جسے تو سنبھال کے رکھتا تھا، میں تیرا خزینہ ہوں، میں تیرا دفینہ ہوں جسے تو سنبھال کر رکھتا تھا۔ اب وہ مرے گا نہیں بلکہ سانپ کا زہر جو گھاس کو بھی جلا دے خون کے ساتھ بہنا شروع ہو جائے گا اور انسان تڑپتا رہے گا، موت چاہے گا مگر اس کو موت بھی واقعہ نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے نار جہنم کا جو ذائقہ چکھیں گے وہ 3 لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلا ظالم حکمران ہوگا، دوسرا جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور تیسرا غریب شخص
وہ ایسا غریب ہے جو غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے، پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ یہ تین لوگ سب سے پہلے نار جہنم کا سواد چکھیں گے، اس کا مزہ چکھیں گے۔ آج وقت ہے، اپنے اعمال کو ضائع نہ کیجیے۔ ماہ رمضان آپ نے محنتیں کی ہیں، یاد رکھیے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، بس جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کی نماز بھی کوئی نہیں ہے۔ ماہ رمضان کی ان محنتوں کو اگر آپ زکوٰۃ کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں تو پھر آپ بہت بڑے خسارے کے اندر ہیں۔ سارے سال کے اندر آپ صاحب نصاب ہیں۔ ان تمام بشارتیں اور ان تمام وعیدوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، ایک سلیم الفطرت انسان اگر زکوٰۃ کی حقیقت کو پہچان لے تو وہ زکوٰۃ سے زیادہ مال رب کی راہ کے اندر خرچ کرے گا۔ زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے کیا؟ حضور داتا صاحب علیہ رحمہ آپ زکوٰۃ کی حقیقت لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ حقیقت زکوٰۃ گزاردن شکر نعمت بود۔ آپ فرماتے ہیں زکوٰۃ کی حقیقت یہ ہے کہ منعم کے انعامات اور محسن کے احسانات کا شکریہ ادا کیا جائے۔ انسان نے کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ محسن خود بتلا دے کہ تم اس طرح میرے احسان کا بدلہ چکا دو۔ منعم خود بتا دے میں نے تجھ پہ جو انعام کیا ہے تو مجھے اس طرح اس کا بدلہ چکا دے، تو یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کسی کے احسان کو ادا کرنے کا، ورنہ انسان ساری زندگی احسانات کے بوجھ کے تلے دبا رہ جاتا ہے۔ اب خدا نے جو آپ کو اعضاء کے اندر قوت عطا کی ہے، آپ کے اعضاء کو سالم رکھا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی بارگاہ کے اندر سر و سجود ہو جائے۔ اور جو تمہیں مال دیا ہے اس مال کا حق یہ ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد تم 2.5% اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو۔